نازل فرما دی کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت کی ضرورت ہے تو پھر میرے نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پھر دنیا کی زیب و زینت لے لو لیکن میرے پاک نبی سے تم نے جدا ہو جانا ہے۔ جب یہ اختیار آیا تو ازواج مطہرات نے، اس وقت 9 بیویاں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک کے اندر، تو ازواج مطہرات نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو چنتی ہیں، ہم دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نازل کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے پاک محبوب کو چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا ان کو مقام بھی عطا فرمایا۔ اسی صورت کے اندر، انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے اللہ کے پاک نبی کی بیویوں اب تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دنیا کی کوئی عورت اب تمہارے جیسے نہیں ہے۔ تھوڑا شرف ہے کہ دنیا کو ٹھوکر مار کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشیانہ پاک کو، آپ کی سنگت کو، آپ کی نسبت کو چنا اور دنیا کو ٹھوکر مار دی اور عرض کی کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ملتا ہے تو بسم اللہ، نہیں ملتا پھر بھی بسم اللہ، ہم صبر کریں گی، ہم شکر کریں گی، ہم محبوب کائنات کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو نہیں فرمایا کہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حکم فرماتا ہے محبوب اعلان کیجئے اور اپنی زبان سے ان کو بشارت اور خوشخبری دیجئے کہ اے اللہ کے نبی کی بیویوں اب تمہارے مبارک ہو، تم اب ساری دنیا کی باقی عورتوں سے اچھی ہو گئی ہو، اعلیٰ ہو گئی ہو۔ حدیث بھی بیان ہو سکتی تھی لیکن سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ آیات کیونکہ اس سے فرار نہیں ہے، آیات سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ حدیث میں تو بندہ کہتا ہے جی ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ کون ہے جو بدبخت کہے کہ ہم قرآن کی آیت کو نہیں مانتے؟ حدیث ہوتی تو یہ چانس دے دے کر مالک کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کی حدیث کی جگہ آیات کو نازل فرمایا، سورہ احزاب کو نازل فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ تم دنیا کی اب دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ فرمایا کہ اب تمہارا طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ پھر میں نے اسی ضمن میں آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ اسی سے ہماری جو امت مسلمہ کی ماں بہن بیٹیاں ہیں ان کو بھی پردے کے احکامات ملے ہیں کہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، غیر محرم سے مجبوری ہوتی ہے بات کرنا پڑتی ہے تو ان سے بات کرتے ہوئے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور زبان کا لہجہ اچھا رکھنا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے ایسے بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لہجے کو یوں رکھنا ہے کہ کسی کا دل جو ہے وہ آواز کی طرف مائل نہ ہو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پھر اور ہماری امت مسلمہ کی ماں اور بیٹیوں کو بھی حیا اور وقار سکھایا کہ غیر محرم سے بات کرنا پڑتی ہے، دکان پر جانا پڑتا ہے، چیزیں خریدنا پڑتی ہیں، آنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، گھر میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بات عورتیں نہ کریں، دوسروں سے کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں ڈھنگ اور طریقہ سکھا دیا کہ تم نے دوسروں لوگوں کے ساتھ باتیں کیسے کرنی ہے۔ یہ بھی پھر اللہ نے مہربانی فرمائی اور ساتھ حکم فرمایا اے میرے پاک محبوب کی سنگت کو چننے والی، میرے پاک نبی کے قربت اور نسبت کو اختیار کرنے والی میرے پاک محبوب کی طہارت ماں بیویوں اور امہات المومنین اور مومنین کی ماؤں، تم نے کیا کرنا ہے وقرن فی بیوتکن، اب تمہاری ڈیوٹی ہے تم نے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا، اپنے گھروں کے اندر رکے رہنا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور بے پردہ نہیں ہونا۔ جس طرح جہالت میں عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں تم نے اب بے پردہ نہیں ہونا۔ تو یہاں جہالت الاولی جو ہے نا کا ذکر ہوا پہلی جہالت کی طرح، اس کا مطلب یہ ہوا جہالت کے دور میں عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلا کرتی تھیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا کہ جس طرح جہالت کے دور میں عورتیں بے پردہ ہو کر نکلا کرتی تھیں اس طرح تم نے بے پردہ ہو کر گھروں سے نہیں نکلنا۔ ایمان سے بتائیں کہ ہم اعلیٰ دور کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ جا کے جہالت کی دور کی طرف لوٹ رہے ہیں، بے پردگی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ ہم نے امت مسلمہ کے یہ والدین نے سوچنا ہے، یہ بھائیوں نے سوچنا ہے، ہم نے بذات خود سوچنا ہے کہ ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں یا کہ کسی اور اعلیٰ جو ہے وہ زمانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو قرآن کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں، اب کسی میں نے عالم کی بات تو نہیں نہ سنائی آپ کو، میں تو قرآن کے آیات اور اس کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر اور رد کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جہالت اولیٰ کی طرح تم نے بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، تم نے نمازیں قائم کرنی ہے، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد وَآطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کے رہنا ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔
یہاں تک سارا ازواج مطہرات کے بارے میں قرآنی آیات کو اللہ نے نازل فرما کر ذکر فرما کر پھر فرما انما یرید اللہ، یہ اللہ سارے حکم تمہیں کیوں دے رہا ہے کہ باہر نہیں نکلنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، پر بے پردگی نہیں کرنی، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، گھر میں رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا ہے۔ مالک کیوں چاہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت۔ ایمان سے بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے، جن کے لیے ڈائریکٹ اللہ قرآن میں لفظ ذکر کر رہا ہے، ہم ان کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں کوئی بہت بڑا جرم کریں گے، اور ہمارے دماغوں پر ایسے غیر نے تسلط کا قائم کیا ہے، اس طرح ہمارے دماغوں پر چھا گئے ہیں کہ 5 تن پاک کے علاوہ باقی اللہ کے نبی کی اولاد کو بھی اہل بیت نہیں ماننے دیتے۔ ہم 5 تن پاک کو سلام کرتے مانتے ہیں الحمدللہ، اہل بیت کا ذکر کرنے والے، 5 تن پاک کا ذکر کرنے والے، باقی آپ کے اولاد امجاد کا ذکر کرنے والے، سب کو سلام پیش کرنے والے، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ ہم ان ساری حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، قرآنی آیات کو بھی مانتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان ازواج کے لیے جن کی عفت، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات کو نازل کیا، ان کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے میرے پاک نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک کرے جس طرح پاکی کا حق ہے۔ اب ازواج بھی شامل، پھر اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین اور 5 تن پاک کو بھی چادر دے کے، میں بار بار حدیث عرض کر چکا ہوں تاکہ یہ بھی ذہن میں رہے، فرمایا کہ یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان سے بھی ناپاکی کو دور رکھنا۔ ہم کہتے ہیں اب ایت دونوں کے لیے ہوگی نا، پہلے نازل ہوئی ازواج کے لیے، اب اس ایت کے اندر شامل ہو گیا 5 تن پاک۔ ہم انکار تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نازل ہوئی ازواج کے لیے، اور اللہ کے پاک محبوب نے اپنے رب کے سامنے دعا کر کے، التجا کر کے، اور اپنی چادر دے کر پھر اسی آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ میرے مالک میری یہ بھی اہل بیت ہے، ان سے بھی ناپاکی کو دور رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے پاک محبوب کا سارا گھرانہ، آپ کے ازواج پاک بھی، آپ کے اولاد امجاد بھی، سارے ایسے پاکیزہ ترین خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاست اور رجاست ان کے قریب تک نہیں جانے دی۔ یہ ہے اہل سنت کا موقف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح پاکی کا حق ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو وہ سارے احکام جو تمہارے گھر میں تلاوت ہوتے ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات کی صورت میں، والحکمت، اور جو حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں تم نے ان کو یاد رکھنا، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک محبوب کی ازواج کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے جو آیات میرا پاک محبوب تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہیں قرآن سکھاتا ہے، تم نے ان کو بھولنا نہیں۔ جو حکمت والی باتیں حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں تمہارے سامنے بیان ہوتی ہیں، تم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ اب یقین کے لیے جو ہے یہ سارے سیگے اگر کسی عالم دین اور سے پوچھے نا ایمانداری سے، تو میں اس لیے یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ راستہ کھل جائے نا، آپ کسی اور سے بھی سوال کر لیں تاکہ اور بھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھے کہ ہماری مسجد کا امام یا خطیب کوئی غلط بیانی تو نہیں کرتا، قرآن کے آیات کے لفظ پوچھیں کہ یہ بتائے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن وَاذْكُرْنَا، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کیا لفظ ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یہاں ڈھیر ساری عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ پھر پوچھنا ما یتلا فی بیوتکن، یہ کنہ ضمیر کدھر جا رہی ہے، یہ پرونون جو ہے یہ کس کے لیے ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ کسی اور عالم دین سے پوچھیں، وہ بتائیں گے یہ ڈھیر ساری عورتوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں ساری آیات اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک محبوب کی ازواج پاک کی عزت اور مقام کو بیان فرما رہا ہے، ایک ایک لفظ بانگے دوہل اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، جو اللہ کی آیات گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، تمہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ پھر ازواج مطہرات نے حق ادا کیا، ہر ایک جو ہے، خاص کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ فقیہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ مفسرہ بھی ہیں، ازواج مطہرات جو ہے ان میں سے آپ کو اللہ نے بڑا شرف عطا کیا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی جتنی ازواج تھی، جتنے سکریسی والے معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے، جو وہ مسائل ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے کوئی ایسا معاملہ پوچھنا ہوتا ڈائریکٹ کہ ہے عورتوں سے ریلیٹڈ، لیکن ڈائریکٹ بندہ مرد جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اپنی ازواج کو بھیجتے، کہتے جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر ام المومنین سے پوچھو، سوال کرو کہ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اور سارے سیکرٹ معاملات جو تھے، جو ہے صحابہ کرام اپنی ازواج کے ذریعے پوچھتے، پھر ان کے ذریعے صحابہ کے ذریعے امت میں پھیلے۔
وہ آ کر گھر بیان کرتی، صحابہ آگے بیان کرتے۔ آج حدیث کی صورت میں وہ ہم تک پہنچے ہیں، جو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے مسائل ہیں، جو ہماری ماؤں کے لیے مسائل ہیں اور ازواج کے لیے مسائل ہوتے ہیں، وہ سارے جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور راستے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ نے قرآن کی تفسیر بھی کی، آپ نے پاک محبوب کے فرامین طیبات کو بھی امت مسلمہ تک پہنچایا، اور آپ مسائل سے بھی واقف تھیں۔ کوئی مسئلہ ہوتا آپ اس کو بیان فرماتی، آپ بتاتی کہ میں نے دیکھے محبوب کائنات یوں کر رہے ہوتے۔ اللہ کے پاک نبی کا طریقہ کار یہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے بہت سے مسائل ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، اور صحابہ اکرام کی زہری حیات میں حضرت عائشہ صدیقہ فقیہ مشہور تھی۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ مسائل کا جاننا، کیونکہ سادے لفظوں میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا رہوں۔ محدثہ کسے کہتے ہیں؟ حدیثوں پر عبور رکھنے والی۔ مفسرہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن پاک کی آیات کی تفسیر سے واقف ہے۔ اب کیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، جو تمہارے گھر کے اندر آیات الہی تلاوت ہوتی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور حکمت والی باتوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب میں تھوڑا گزارش کرنا چاہوں گا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد رکھو ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کا گھر، ہر زوجہ محترمہ کا حجرہ لے لو، ان کا مقام سمجھو۔ اب ہر زوجہ محترمہ اپنے حجرے کے اندر ہے اور قرآنی آیات وہاں نازل ہو رہی ہیں۔ ان حجروں کا مقام کیا ہے؟ ان گھروں کا، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کمرے کی صورت میں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ تم نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے جو اللہ تمہارے گھروں میں نازل کر رہا ہے، تمہارے حجروں میں نازل ہو رہی ہیں، اور بارہا حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک کے اندر سر رکھ کے سو رہے ہوتے، اوپر سے جبریل امین قرآن پاک لے کے آ جاتے۔ کتنی آیات ہیں قرآن پاک کی جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھے ہوئے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ مقام کم ہے؟ کتنا شان اور کتنی طہارت اور کتنی عزت اور کتنا شرف ہے ان حجروں کو، ان جگہوں کو جہاں میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، جہاں میرے پاک محبوب کا جو محبت وہی الہی بنی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یا وہی کی صورت میں نزول ہوتا، میرے پاک محبوب کے سینے پر اترتا، اور وہ سینہ کدھر ہوتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے سینے سے لگا اپنے پاک محبوب کے سر کو گود میں لیٹے ہوتے اور وہاں سے قرآن نازل ہو جاتا۔ یہ سارے منزل اور سارے مناظر کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک محبوب کی اہل بیت، ازواج بھی اولاد بھی، جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو تو یہ یاد رکھنا ہے، بھولنے والی بات نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے اہل بیت سے مراد ازواج بھی اولاد بھی، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میلاد کے حوالے سے بھی یہ ذکر کروں، میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، یہاں رک کر ایک بات ذرا ضرور سمجھنی ہے، میلاد پاک کی کسی کے ذہن میں نہ جائے تو اب تو میلاد بیان ہونا چاہیے، میں بالکل میلاد ہی بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کے بعد محبوب کائنات کے بعثت کا مقصد اور آپ کے مشن کو سنبھالنا امت کی ذمہ داری ہے۔ اس مشن کے اندر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اس مشن کے اندر اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس مسجد کا خطیب گڑبڑ کرے اسے بھی ٹوکنا چاہیے، کسی اور مسجد کا امام گڑبڑ کرے اسے بھی ٹوکنا چاہیے۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ یہ مشن نبوی، اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں، نبی کی فرمان کی صورت میں، پورے نظام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم اصلی شکل کو بحال رکھیں، اصلی صورت کو بحال رکھیں، اور اس کے نظام کے اندر کوئی بندہ تبدیلی کرنے کی کوشش کرے وہاں کھڑے ہو جائیں